ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے کینیڈا بھارت تعلقات کی، جس میں اتار چڑھاؤ کے بعد اب بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے جو سفارتکار ہیں ان کو ملک سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور بھارت میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو وہ سکھوں کے زیر اثر ہیں۔ تو آج آپ کو بتانا یہ ہے کہ سکھ ہیں کتنی بڑی تعداد میں، ان کا کاروبار میں کیا حصہ ہے، پارلیمنٹ میں وہ کتنے وزراء ہیں، اور ساتھ ساتھ کہ ہندوؤں کی تعداد کیا ہے اور مسلمانوں کی کیا ہے وہاں پہ۔ تو کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تعلقات کے متعلق، اور وہ دو سفارتکاروں کو تبادلہ یعنی کہ جو نکال دیا، بے دخل کیا گیا ہے، اس سے ساتھ جو کشیدگی بڑھی ہے اس سے جڑی ہوئی باتیں ساری چل رہی ہیں۔ لیکن میں وہاں جو کچھ کینیڈا کے اندر ہو رہا ہے، ایک تو خالصان تحریک، اس کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جو کینیڈا کے وزیر اعظم سکھوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال بات آغاز یہی کرتے ہیں کہ کینیڈا کی پولیس نے جو تشدد کی مہم کا پردہ فاش کیا ہے، اس کے بعد جو بھارتی سفارتکاروں کو ملک سے بے دخل کیا ہے، تو جواب میں بھارت نے بھی اسی طرح سے کارروائی کرتے ہوئے قائم مقام ہائی کمشنر سمیت 6 کینیڈین سفارتکاروں سے کہا ہے کہ ملک سے وہ 19 اکتوبر تک نکل جائیں، ورنہ پھر بہت بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ دراصل دونوں کے درمیان جس طرح سے تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ اس وقت شروعات ہوئی ہے کہ جب جو خالصان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجار کو جو قتل کیے گئے تھے، اس کی تحقیقات آگے بڑھیں تو اس کا کھرا جو ملا وہ بھارتی جو سفارتکار ہیں ان تک جا کے یہ کھرا ملا ہے کہ وہ کس طرح سے یہ جو انٹیلیجنس جو کر رہے ہیں وہاں پہ، جو ہندوتوا سے جو منسلک افراد ہیں وہ سکھوں کے خلاف جو ریکی کر رہے ہیں ان کی، اور جو پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں، اس میں جو ان کا سفارتی عملہ ہے بھارت کا وہ ملوث ہے۔ تو کینیڈا کی پولیس نے کہ یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پاس تمام تر شواہد موجود ہیں کہ کس طرح جو بھارتی اہلکار ہیں اپنی جو سرکاری حیثیت ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ کینیڈا کے جو وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی حکومت نے سوچنے میں غلطی کی کہ وہ یہاں یعنی کینیڈینز کے خلاف جرائم کی جو حمایت کر سکتی ہے۔ کوئی بھی ملک کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈا کے شہریوں کو قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہم نہ ہی ایسی کارروائیوں کو برداشت کریں گے، اور بھارت سے سفارتی کاری کے معاذ ذرائع نہیں چاہتے، مگر جو بھارتی حکومت کا رد عمل ہے، انکار ہے جو معاملہ الجھانے میں، اور پھر جو ذاتی جو طور پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، یہ کینیڈا کی حکومت کی سالمیت کے خلاف ہے، جسے کینیڈا حکومت کسی طور بھی تسلیم نہیں کرے گی، خواہ اس کا کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے یا کچھ بھی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کینیڈا کی پولیس نے جو بھارت کی یہ جو مجرمانہ جو سرگرمیاں تھیں اس کی تفتیش میں ثابت کیا ہے کہ سفارتکار خالصان تحریک کے رہنماؤں کے خلاف تشدد کی مہم چلا رہے ہیں۔ نجار قتل کی تحقیقات کے لیے جو $5 لاکھ کی ایک خطی رقم بھی رکھی گئی، کہا ہے کہ جو سفارتکار کینیڈا سے بھارت بھی چلے جائیں گے تب بھی ان کی ریکی ہوتی رہے گی، کہ ان کی نقل و حرکت پر نظر ہوگی کہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیونکہ انہی لوگوں نے جو نجار کے قاتل ہیں ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی ساری کینیڈا کے اندر۔ تو اور یہ جو نیٹ ورک ان کا ہے، ہندوتوا کا نیٹ ورک ہے، پورے بھارت میں سکھوں کے خلاف ایکٹیویٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کی پہلی کڑی جو تھی وہ یہیں تک نکلی تھی، جو پھر بالآخر ان کو ملک سے نکال دیا ہے۔ اگر میں پیچھے جاؤں تو ان دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ ستمبر 2023 سے زیادہ ہوئے ہیں، جب جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ ان کے پاس سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل سے ہندوستانی ایجنٹوں کو جوڑنے کے قابل اعتماد ثبوت ملے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کینیڈا نے پھر اکتوبر 2023 میں بھارت سے اپنے 40 سفارتکاروں کو اس وقت واپس بلا لیا تھا جب نئی دہلی نے اوٹاوا سے اپنا سفارتی عملہ کم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور کیونکہ بھارت اس طرح سے تسلیم نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنی ایک سپرمیسی برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور کبھی بھی کوئی قاتل یہ اعتراف نہیں کرتا، اقبال جرم نہیں کرتا کہ اس نے یہ قتل کیا ہے۔ تو اس طرح سے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ساری چیزیں وہ کی گئی تھیں،
اور کیونکہ بھارت نے بارہا کہا ہے کہ وہ نجار کے قتل میں ملوث نہیں ہے، لیکن حقائق جو کینیڈا گورنمنٹ سامنے لے کر آئی ہے وہ اس کے برخلاف ہیں۔ اور نجار کو 2023 میں کینیڈا کی سرزمین پر قتل کر دیا گیا تھا، جب 18 جون کی شام تقریباً کوئی 8:30 بجے 45 سالہ نجر گرو نانک سنگھ گردوارے کے باہر ایک گاڑی تھی، اس کے اندر وہ زخمی حالت میں پائے گئے، لیکن پھر وہ کچھ وقت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ ان کو کئی گولیاں ماری تھیں۔ فروری 97 میں پلمبر کی حیثیت سے یہ کینیڈا کے اندر اپنی زندگی بہتر بنانے کا اپنا خواب لے کر کینیڈا آئے تھے، اور نجار لیکن سکھوں کے لیے ایک آزاد خالصتانی ریاست کے بہت بڑے حامی تھے، اس کا پرچار بھی کرتے تھے۔ اور کینیڈا نے قتل کے الزام میں 4 بھارتی شہریوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا، اور ان کے اوپر کئی دفعہ سنگین دفعات لگائی تھیں ان کو۔ اور بھارت نے 2020 میں نجار کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ اب دیکھیں 97 میں وہ کینیڈا آتا ہے اور وہاں پہ اپنی سرگرمیاں شروع کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، اور 20 میں اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ اٹاوا میں ہندوستان کے ایلچی سنجے کمار ورما نے اس رپورٹ کو سکھ علیحدگی پسند مہم چلانے والوں کے زیر اثر قرار دے دیا ہے۔ کینیڈا کے اس الزام کے فوراً بعد امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی ایجنٹ 2023 میں نیو یارک میں ایک اور سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کی سازش میں ملوث تھے، اور کہا کہ اس نے ایک بھارتی شہری پر فرد جرم بھی عائد کی ہے جو ایک بھارتی سرکاری اہلکار کے کہنے پر یہ کام کر رہا تھا۔ کینیڈا اور امریکہ میں سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کے خلاف قتل کی سازشوں نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کا امتحان بھی لیا ہے، کیونکہ مغربی ممالک چین کے بڑھتے ہوئے اثر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کے تعلقات قائم کر رہے ہیں، اس کی معیشت کو بھی پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی ماہرائے سنگین ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور دیگر G7 ممالک کا اس پر رد عمل کیا آتا ہے۔ میرے خیال میں وہ اس کشیدگی کو اصل منزل کا تعین کروائیں گے کہ اصل یہ جانا کہاں ہے، کہاں رکنا ہے اس نے۔ بھارت یہ پہلے ہی اپنے پڑوسی ملک چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں، ایسے میں اس نے ایک اور ملک کو ناراض کر دیا ہے، اور کیونکہ پتہ ہوگا آپ کو 2019 سے پاکستان میں بھی بھارت کا ہائی کمیشن نہیں ہے۔ اب میں بات کر لیتا ہوں کینیڈا میں سکھ اور ہندوؤں کے اثر و رسوخ کی، کہ کینیڈا میں 8 لاکھ سے زائد سکھ ہیں۔ عیسائیوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے بعد کینیڈا میں سکھ چوتھا بڑا مذہب ہے، اور ان کے گردوارے بھی بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے دوران سکھوں کی کینیڈا میں آبادی دگنی ہو گئی ہے۔ ان کی آبادی اونٹاریو، برٹش کولمبیا اور البرٹا میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ انگریزی فرانسیسی کے بعد جو سب سے زیادہ وہاں پہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہ ہے پنجابی۔ اور ہندوؤں کی آبادی بھی کینیڈا میں سکھوں سے کچھ ہی زیادہ، یعنی کہ 8 لاکھ کوئی 30,000 کے قریب ہے، اور مسلمانوں کی آبادی یہاں پہ 18 لاکھ ہے۔ اور سکھ کینیڈا کی معیشت میں بھی اپنا اہم کردار ہے۔ ان کا بیشتر سکھ تعمیراتی شعبے، ٹرانسپورٹ اور بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہوٹل اور ریستوران کی چین اور گیس اسٹیشن کا بھی کامیاب کاروبار وہ کر رہے ہیں۔ 2015 میں جب جسٹن ٹروڈو پہلی بار وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سکھ برادری کے 4 وزراء کو اپنی کابینہ کا حصہ بنایا، اور 37 رکنی کابینہ میں صرف ایک ہندو وزیر شامل کیا۔ وفاقی سطح پہ ماضی کے مقابلے میں سکھ کمیونٹی کی یہ سب سے بڑی نمائندگی ہے، اور سکھوں کے علیحدہ جو وطن کا ان کا مطالبہ ہے خالصتان، اس کے قیام کے جو تحریک ہے سب سے زیادہ کینیڈا ہی میں متحرک اور فعال ہے۔ سکھ فار جسٹس کی جانب سے کینیڈا کے مختلف شہروں میں ریفرنڈم بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ بھارت ریفرنڈم رکوانے کی ہر قسم کی کارروائیاں، کوششیں اور سازشیں کر چکا، لیکن اس میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور بڑی تعداد میں سکھ جو ہیں اپنے ریفرنڈم میں حق رائے استعمال کرتے ہوئے خالصتان کے حق میں اپنا ووٹ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دہلی ہی اصل ان کا خالصتان ہے اور وہ بن کے رہے گا، اور سکھ فار جسٹس کا کہنا ہے کہ بھارت کچھ بھی کر لے، سکھوں کو اب وہ روک نہیں سکتا۔ خیال رہے 2021 میں خالصتان ریفرنڈم لندن میں بھی ہوئے تھے، اور جس کے بعد برطانیہ کے 5 شہروں کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، اٹلی، پیرس اور سوئٹزرلینڈ میں بھی ریفرنڈم ہو چکے ہیں۔
کہتے ہیں کہ گردواروں کے نیٹ ورک نے پورے کینیڈا میں کمیونٹی کو جوڑے رکھا ہے. یہیں سے خطیر فنڈ جمع ہوتا ہے جس سے وہ اپنی کمیونٹی کو مزید مستحکم کرتے ہیں, اور ریفرینڈم اور انتخابات کی جو مہم ہے اس میں بھی کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اور کینیڈا میں کہ 388 MPs میں سے 18 سکھ ہیں, ان میں سے 8 سیٹوں پر مکمل سکھوں کا کنٹرول ہے, باقی جو 15 ہیں وہ بھی سکھوں ہی کے زیر اثر ہیں. یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بالخصوص جسٹن ٹروڈو سکھ کمیونٹی کو ناراض کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی عام انتخابات صرف 1 سال کے وقفے کے بعد ہو رہے ہیں. اگلے سال اسی مہینے اکتوبر 2025 میں انتخابات کا دنگل سجے گا, اور جس میں سکھ برادری کا بھی اہم کردار ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے بھارت اس صورتحال میں اپنے پتے کیسے استعمال کرتا ہے. وہ کینیڈا کے ساتھ تعلقات کو مزید خراب کرتا ہے یا کوئی لچک پیدا کرتا ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.